نظم مفلسی SYBA اردو حصہ دوم۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ مفلس کی، ایک غریب شخص کی نظر اپنی آن پر، اپنی عزت پر نہیں رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام میری عزت کے مناسب ہے کہ نہیں، میں یہ کام کروں گا تو میری عزت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، لوگ مجھے نام تو نہیں رکھیں گے، یہ کام شرفا کا ہے یا نہیں ہے، اس کام کے کرنے پر لوگ کیا کہیں گے، میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ایسا جو ہے وہ کبھی بھی سوچتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اس لیے کہ اسے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سب چیزیں دیکھے گا تو اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا اور اسے بھوکوں مرنا پڑے گا۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، اپنی عزت پر وہ بالکل بھی دھیان اور توجہ نہیں دیتا ہے، اپنی عزت قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ایک ایک نان کے لیے، ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پیسے کو پکڑ کر کے چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیسہ کمانے کے لیے انہیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پیسے کے لیے، اسی روزی روٹی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک الیکٹریشین ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ لائٹ کا جو پول ہوتا ہے اس پر چڑھتا ہے، کھلے ہوئے تار ہوتے ہیں، بجلی چالو ہوتی ہے اور وہاں پر چڑھ کر کے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کام کرے گا تو کچھ پیسے ملیں گے اور اس پیسے سے اس کے لیے کھانے کا بندوبست ہوگا، اس کے پریوار کے لیے، اس کی فیملی کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ کا جو کام ہے، ڈرائیور کا جو پیشہ ہے، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہائی وے پر جانا ہے، دن میں گاڑی چلانا ہے، رات میں چلانا ہے اور جان جوخم میں ہوتی ہے ہر وقت۔ اس میں آپ بہت صحیح سے ڈرائیونگ کر رہے ہو لیکن سامنے والا اگر لا کر کے مار دے تو اس طریقے سے جو مفلس آدمی ہے، ایک جو غریب آدمی ہے، اس کی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر لے کر کے نکلتا ہے۔ ایک ایک لقمے کے لیے وہ اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتا ہے اور اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، اور ہر وقت جو ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے کہاں پر؟ روٹی کے خوان پر۔ جو دسترخوان ہوتا ہے، جہاں اسے روٹی دکھتی ہے، روٹی دکھائی دیتی ہے، روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، پریشان حال آدمی ہے، کئی روز کا بھوکا ہے، کئی روز سے اس نے روٹی نہیں کھائی ہے، روکھا پھیکا کھا کر کے جو ہے وہ گزارا کر رہا ہے، تو کہیں کچھ اچھا کھانا اس کو دکھائی دیتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج تو ایسا نہیں ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ روغنی غذائیں، مسالے دار غذائیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ غریب سے غریب آدمی ہو وہ بھی جو ہے ہفتے میں 4 دن گوشت کھاتا ہے، مسالے دار چیزیں کھاتا ہے۔ آج ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت غربت کا دورہ تھا اور بہت زیادہ تنگ دستی وغیرہ تھی، اس لیے اس کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے بیان کیا ہے۔ آگے اور کیا کہتے ہیں دیکھیے کہ مفلس کیا کرتا ہے۔ جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر،
ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ جس طریقے سے ایک ہڈی کے لیے کتے لڑتے ہیں، جس طریقے سے ایک ہڈی کے لیے دو کتے لڑتے ہیں، اسی طریقے سے غریبوں کو، مفلسوں کو کیا لڑاتی ہے؟ روٹی لڑاتی ہے۔ روٹی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، پیسے کے لیے غریب آدمی جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز مفت تقسیم کی جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بالکل لوٹ مار جو ہے وہ مچا لیتے ہیں۔ یا راشن پر جب اناج آتا ہے، لائن لگتی ہے، تو اس وقت بھی یہ چیز، یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی کے علاوہ جو سرکاری نل ہوتا ہے، وہاں پر جب پانی آتا ہے، وہ غریب اور مفلس لوگ جن کے اپنے گھروں میں نل کا کنیکشن نہیں ہوتا ہے، وہ سرکاری نل سے جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں، اور پھر پانی بھرنے کے لیے جو ہاہاکار مچتی ہے، جو جنگ و جدل مچتا ہے، اسی کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے بیان کیا ہے۔ اس وقت تو نل وغیرہ نہیں تھا، کنویں سے پانی لایا جاتا تھا، لیکن کھانے کے لیے اس وقت قحط ہوتا تھا، وبائی امراض ہوتے تھے، سیلاب آ جاتا تھا۔ اب سیلاب کے بعد، قحط کے بعد جب کہیں سے کوئی امداد آتی تھی تو اس کو پانے کے لیے جو لوگ لڑا کرتے تھے، اس کو نذیر اکبر آبادی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ کرتا نہیں حیا سے جو کوئی وہ کام آہ، مفلس کرے ہے اس کے تئیں انصرام آہ۔ وہ کام جسے کوئی آدمی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی شریف آدمی، کوئی عزت دار آدمی اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا، اس کام کو کرنا معیوب سمجھتا ہے۔ ایک مفلس شخص، ایک غریب شخص جو ہے اس کام کو کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ وہ حاجت مند ہے۔ اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے وہ اس کام کو کرتا ہے۔ سمجھے نہ کچھ حلال، نہ جانے حرام آہ، کہتے ہیں جس کو شرم و حیا ننگ و نام آہ، وہ سب حیا و شرم اڑاتی ہے مفلسی۔ مفلس آدمی جو ہے وہ حلال اور حرام کی ساری تمیز کو کیا کرتا ہے؟ کھو دیتا ہے۔ وہ کوئی فرق نہیں کرتا، اسے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو بھی مل جائے میرے پیٹ کی آگ بجھنی چاہیے۔ کہتے ہیں جس کو شرم و حیا ننگ و نام آہ، وہ سب حیا و شرم اڑاتی ہے مفلسی۔ وہ کسی بھی کام کو کرنے میں شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا۔ جو بھی جائز اور حلال کام اس کو ملتا ہے، وہ اس کو برضا و رغبت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے میں وہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ اگر وہ شرم محسوس کرے گا تو کیا ہوگا کہ اسے بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس لیے مفلس آدمی ہر ایک کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج تو حالات ٹھیک ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج سے 10 15 20 سال پہلے، کہ جو پاور لوم کارخانوں میں مزدوری کرنے والے مزدور ہیں انہیں سیٹ مارتا بھی تھا۔ آج مزدور سیٹ کو آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن پہلے یہ معاملہ تھا کہ سیٹ جو کی مار بھی جو ہے مزدور کو کھانی پڑتی تھی، اس کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ کس لیے؟ اسی مفلسی اور غربت کی وجہ سے۔ لیکن آج جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج مزدور جو ہے وہ سیٹ کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ پڑتا ہے تو رکھ، نہیں تو تیرا کارخانہ تجھ کو مبارک، میں چلا۔ تو اس طریقے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو سیدھے سادے اور شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے آہ نہیں کرتے، اسی مفلسی کی وجہ سے، اسی غربت کی وجہ سے۔ خاص طور سے وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو
دوسری عورتیں جن کے یہاں وہ کام کرتی ہیں وہی عورتیں طرح طرح سے تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اس کے باوجود وہ کام نہیں چھوڑتی، کیونکہ اگر وہ کام چھوڑ دیں گی تو ان کے گھر کا جو کھانا خرچہ ہے وہ کیسے چلے گا۔ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ انہیں تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مفلس اور غریب شخص جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے ان کے یہاں کام کرتے رہتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔